بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت نخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیتے ہیں. اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلا آلہ وسلم تسلیما. بزرگان محترم، قابل صد احترام میرا عزیز ساتھیوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، ایک بہت بڑے صحابی گزرے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کو فروخت کی گئی بیچی گئی چیز بخوشی واپس لے لے تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کے گناہ معاف فرما دیں گے. اس روایت کو حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ابو داؤد شریف میں نقل فرمایا ہے. ورثہ کو مالدار چھوڑنا بھی بڑی نیکی ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں بہت زیادہ بیمار ہو گیا تھا. جب حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے تو میں نے کہا میری بیماری زیادہ ہو گئی ہے اور میں مالدار آدمی ہوں اور میرا اور کوئی وارث نہیں ہے، صرف ایک بیٹی ہے، تو کیا میں اپنا 2/3 مال صدقہ کروں؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نہیں. میں نے کہا آدھا مال صدقہ کروں؟ آپ نے فرمایا نہیں. میں نے کہا 1/3 مال صدقہ کر دوں؟ فرمایا ہاں. پھر سے اس روایت کو دیکھتے ہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں بہت زیادہ بیمار ہو گیا تھا. جب حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے تو میں نے کہا میری بیماری زیادہ ہو گئی ہے اور میں مالدار آدمی ہوں اور میرا کوئی اور وارث نہیں ہے، صرف ایک بیٹی ہے، تو کیا میں اپنا 2/3 مال صدقہ کر دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں. میں نے کہا آدھا مال صدقہ کر دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں. میں نے کہا 1/3 مال صدقہ کر دوں؟ فرمایا ہاں 1/3 مال صدقہ کر دو. اور 1/3 بھی بہت ہے، تم اپنے ورثہ کو، وارثوں کو مالدار چھوڑ کر جاؤ. یہ اس سے بہتر ہے کہ تم ان کو فقیر چھوڑ کر جاؤ اور وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھرے. اور تم جو بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کرو گے اس پر تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضرور اجر ملے گا، حتیٰ کہ تم جو لقمہ اپنی بیوی کے منہ میں ڈالو گے اس پر بھی اجر و ثواب ملے گا. حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ وقت بھی دیکھا ہے جب میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنے والے 7 افراد کے وفد کا 7واں آدمی تھا. ہمارے پاس ببول کے درخت کے پتوں کے سوا کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا، جس کے کھانے کی وجہ سے ہمارے جبڑے چھل گئے تھے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بکثرت توبہ اور استغفار فرمانا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ہم ایک ہی مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا 100 مرتبہ یہ دعا پڑھنا شمار کر لیتے.
رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، اے پروردگار میری بخشش فرما اور میری توبہ قبول فرما، یقیناً تو ہی توبہ قبول کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہید ہونے والے مرد مومن کے سارے گناہ راہ خدا میں جان کے قربانی دینے کی وجہ سے بخش دیے جاتے ہیں۔ شہید ہونے والے مرد مومن کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں بجز قرض کے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص یمن سے ہجرت کر کے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کیا یمن میں تمہارا کوئی ہے؟ اس نے عرض کیا ہاں میرے والدین ہیں۔ آپ نے دریافت فرمایا کیا انہوں نے تم کو اجازت دی ہے اور تم ان کی اجازت سے یہاں آئے ہو؟ اس نے عرض کیا کہ ایسا تو نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر ماں باپ کے پاس جاؤ اور یہاں آنے کی اور جہاد اور دین کی محنت میں لگنے کی ان سے اجازت مانگو، پھر اگر وہ تمہیں اجازت دے دے تو آؤ اور جہاد میں لگ جاؤ، اور اگر وہ اجازت نہ دے تو ان کی خدمت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہو۔ ہر نیا منٹ شروع ہو کر یہ اعلان کرتا ہے جو شخص بھلائی کرنے کی قدرت رکھتا ہے تو کر لے، اس لیے کہ میں دوبارہ لوٹ کے آنے والا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی مسلمان باوضو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے سوتا ہے پھر رات کو کروٹ بدلنے کی وجہ سے جاگ اٹھتا ہے اور اس حالت میں اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی بھلائی کی کوئی چیز مانگتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور وہ چیز عطا فرما دیتے ہیں۔ حیا کی سیڑھی سے اگر عورت کا پاؤں پھسل جائے تو پورا گھرانہ منہ کے بل گر جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص کا انتقال ہوا، قبر میں اس سے سوال ہوا تمہارے پاس کوئی نیکی ہے؟ اس نے کہا کہ میں لوگوں سے خرید و فروخت کرتا تھا اور جب کسی پر میرا قرض ہوتا تو میں مالداروں کو مہلت دیا کرتا تھا اور تنگ دستوں کے قرض کو معاف کر دیا کرتا تھا، اس پر اس کی بخشش ہو گئی۔ اس لیے تاجر اور کاروباری حضرات کو بھی ایسے موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور محتاج اور تنگ دست سے اس کے قرض کو معاف کر دینا چاہیے۔ اس عمل کی برکت سے یہ بات یقینی ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اپنے دربار سے اس کو معافی کا پروانہ عطا فرما دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس روایت کو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں نقل فرمایا ہے۔ اگر کسی بیٹی یا بہن کو تمہاری وجہ سے راستہ بدلنا پڑے تو گلی کے کتے اور تم میں کوئی فرق نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام باتوں کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں اسلامی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی